الحمدللہ۔ رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنے سے پہلے رمضان المبارک کا جو نام ہے اس پہ ذرا غور کریں کہ رمضان کو رمضان آخر کیوں کہا جاتا ہے۔ تو رمضان یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جھلسا دینے والی چیز اور ختم کر دینے والی چیز۔ رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس سال یہ گرمی آئی، یہ مہینہ آیا، تو اس سال بہت سخت یہ گرمی تھی، اس وجہ سے اس مہینے کو رمضان کا مہینہ کہا گیا۔ اور اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح یعنی گرمی کی وجہ سے انسان جھلس جاتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے گناہوں کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، گناہ بالکل جھلسا دیے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے معافی کے عمومی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے بخشش اعلان خوب زیادہ بخشش کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان کی اہمیت کے لیے دو باتیں عرض کروں۔ ایک یہ کہ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا چاند دیکھتے تو اس وقت یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک ہماری عمر کو دراز فرما دیجیے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک چیز کی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے، ہماری عمر رمضان تک دراز فرما دیجیے۔ اب 2 مہینے پہلے سے جس بات کی دعا شروع کر دی گئی ہو اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا گیا ہو، اب ہم خود ہی سوچ لیں کہ وہ کتنی اہم چیز ہے کہ جس کی دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے پہلے سے کرنا شروع ہو گئے۔ اور دوسری بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ دیا رجب کے شعبان کے آخر میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، کہا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فی، کہ تمہارے اوپر عنقریب ایک مہینہ آنے والا ہے جو بڑا عظیم مہینہ ہے، جو بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کی جو رات کی تراویح ہے اس کو نفل قرار دیا، سنت قرار دیا، اور جو شخص اس میں کوئی بھی نیکی کرتا ہے، نفل کام کرتا ہے، اللہ پاک اس کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں، یعنی فرض سے جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ قرب اللہ نفل کام پر عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو وہ اجر عطا فرماتے ہیں جیسا کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں وہ 70 فرائض ادا کرے، 70 فرائض کے برابر اللہ ایک فرض پر رمضان میں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ وہ جنت ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا، ایک دوسرے کے غم کے احساس کرنے کا مہینہ ہے اور ایک دوسرے کے غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، جہنم سے اس کو بری کر دیا جاتا ہے، اور پورے روزے دار کی طرح کا اجر و ثواب اس افطار کروانے والے کو بھی ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ تو اس پر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، کہ ہم میں سے تو ہر ایک اس بات کی یعنی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنی مالی حیثیت نہیں ہوتی کہ جس سے وہ روزے دار کو افطار کرائے اور اس کو کھلا سکے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک یہ اجر تو اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے، ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، یعنی اتنی مختصر سی افطاری اگر کروا دے اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو اچھی طرح سے اس کو پیٹ بھر کے کھلا دے، سیراب کر دے، تو پھر اللہ پاک اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے حوض سے اس کو پلائیں گے، اور ایسا پلائیں گے کہ پھر جنت میں داخلے تک کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، آگے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے ابتدائی 10 دن پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہے، درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے بری ہونے کا ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ،
وآتقہ من النار، جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازمین کے ساتھ رعایت کرتا ہے اور ان کے کاموں کو کم کر دیتا ہے، ان کی جو ذمہ داریاں ان کو کم کر دیتا ہے، تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اللہ پاک جہنم سے بری فرماتے ہیں۔